بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم چھٹے اسم مبارک پر پہنچ گئے ہیں جو کہ ہے السلام۔ اس کا معنی ہے کامل اور مکمل امن دینے والا۔ اس کی فطرت ہے جمالی اور عدد بنتا ہے 131۔ عنصر یعنی ایلیمنٹ بنتا ہے اس کا بادی۔ السلام بمعنی امن دینے والا، امن کا سرچشمہ، ہر طرح کا سکون، ہمیشہ سکون بخشنے والا، وہ جو کامل، مکمل، خوشحال اور مطمئن ہے، وہ جو تمام امن و سلامتی کا سرچشمہ ہے، جس نے تمام مخلوقات کو کامل، مکمل، خوشحال اور مطمئن کیا ہے، اور جس کی تخلیق عیبوں سے پاک، عیب سے پاک اور غلطی سے بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1 ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار فرماتے، پھر فرماتے یہ دعا، اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ تعالیٰ، آپ پر سلام اور تیری طرف سے تمام سلامتی، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔ دوسری حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: سب سے پہلے سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دفتر میں اور باقی لوگ بہت جو بھی بڑی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی چاہے کوئی بزرگ آئے، کوئی آئے، سلام میں پہل نہیں کرتے، تو وہ اپنے عہدے کا، اپنے رتبے کا تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے، تو ہر ایک کو سلام میں پہل کر کے اپنے اندر اس خصوصیت کو پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلام پھیلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دشمن کافروں کے سروں پر مارو، تم جنت کے وارث ہوگے۔ یہاں سب سے پہلے سلام پھیلاؤ کا مطلب دین اسلام بھی ہے، اور سلامتی ہر ایک کو بھیجنا بھی ہے، اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ تیسری بات جو ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو جو دشمن کافر ہوتے ہیں ان کو مارنا بھی جو ہے وہ اسی کا سبب بنتا ہے کہ یہ تمام کام کرنے جنت میں داخلے کے لیے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی اسلامی خصلتیں افضل ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا: لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جنہیں تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔ اب ہم صرف اپنے جاننے والوں کو اگر سلام کریں وہ الگ بات، لیکن یہاں کتنی بڑی بات پوچھی گئی کہ سب سے افضل عادت کون سی ہے؟ تو یہاں دیکھیں 2 عادتیں ایسی بتائیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں کسی مذہب، کسی فرقے، کسی نسل کے بغیر کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی گئی، اور دوسرا سلام کرنے کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو آپ سلام میں پہل کرو۔ تو یہ 2 باتیں انتہائی خوبصورت ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے میرے چھوٹے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حدیث نمبر 6 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو وہ مجلس میں آیا اور کہنے لگا: السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 10 نے کیا۔ ایک اور آدمی پاس سے گزرا اور کہنے لگا:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک آدمی آیا اور وہاں سے گزرا اور کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ تو دیکھیے اس طرح سلام کرنے سے آپ کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے یہ بیان کیا گیا کہ انسان بڑا اس طرح سے باتوں کو بھول جاتا ہے، صرف السلام علیکم پہ ہی اکتفا کرتا ہے۔ 30 نیکیاں کمانے میں کیا حرج ہے اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، تو پورا سلام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر سنو کہ وہ تمہارے سلام کے جواب میں کیا کہیں گے، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہارا اسلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو شر سے محفوظ رکھے اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اسی طرح یہ الفاظ کا اضافہ فرشتوں کی وجہ سے ہوا۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جس پر عمل کرو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ یعنی آپس میں سلام پھیلاؤ، سلامتی کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرو، یہ ایک دعا بھی ہے۔ نمبر 9 حدیث، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غربت کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کی فراوانی سے نوازا، یہاں تک کہ اس نے اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنا آسان حل ہمیں مل گیا ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے یہ، اور یہ کتنا آسان ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو۔ سلام کرنے کا جو پورا طریقہ ہے وہ 7 درود اور ایک سورہ اخلاص، آسان سا طریقہ، اس کو ضرور آپ دوسروں تک پہنچائیں اور اس میں اپنے لیے بھی اس پر عمل کریں۔ کثرت سے یا اللہ ہو یا سلام ہو کہنے کے فوائد۔ اب میں نے جتنے بھی شعر کیے وہاں پہ یا اللہ ہر نام کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خالی ایک اسم مبارک نہیں پکارنا، ساتھ یا اللہ بھی کہنا ہے۔ تو اس کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ لوگوں کے لیے رحم پیدا ہوگا، علم اور ہمت میں اضافہ ہوگا، بیماری، جھگڑے اور خوف سے نجات ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی ہوگی، اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا، حاملہ عورت، جنین اور بچوں کا تحفظ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے اب وظائف کی طرف۔ یا سلامو اے امن دینے والے، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسے 1000 بار پڑھے گا وہ صاحب علم ہو جائے گا۔ اگر 141 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کا وظیفہ خوف سے نڈر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دونوں جہاں کی سلامتی کا امیدوار بنتا ہے۔ جھگڑے کی صورت میں پڑھنے سے امن قائم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے صاحب علم جو لوگ ہونا چاہتے ہیں، پڑھائی تو سب کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور بھی بہت سے ذرائع استعمال کرتے ہیں، لیکن اس علم کو اپنے اندر جذب کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ وہ جو پڑھے وہ اس کے علم میں رہے اور اس کا اضافہ ہوتا رہے علم میں، تو یہ وظیفہ کرے۔ اسی طرح مریض کے لیے بھی ہے کہ مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے۔ اب نڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں آ جاتا ہے، سلامتی میں اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے، تو لازمی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں چلا جاتا ہے اسے دنیا کی مخلوق کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔
اور دونوں جہاں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہے اس میں لفظ امن ہے، اس کا ورد کرنے سے جھگڑے کے دوران جھگڑا جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ کہ یہ لکھا ہے یہ اس میں مبارک جمالی ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا رحم دل ہوگا اور وہ کسی بیمار کو دیکھے گا تو اس کے دل میں خود بخود رحم پیدا ہوگا اور اس کی تندرستی کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی خوبیاں یہ ہیں، نمبر 1، کوئی بھی شخص 3000 بار الرحمن الرحیم یا سلام 3 دن تک کسی بیمار کے لیے پڑھے تو اس کو بہت جلد صحتیابی ہوگی، اور وہ پھر بیمار اگر صحتیابی یعنی اس کا آخری وقت آ چکا ہوگا تو آسانی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کا بچہ بچپن میں ہی بیمار ہو کر مر جاتا ہو تو وہ عورت بچے کو دودھ پلانے کے دوران ہر روز 3 بار یا سلام من رب الرحیم روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھا لیا کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے بچہ بیمار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ دوران مدت کون سے؟ جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، جتنا عرصہ دودھ اس کا پلانے کا عرصہ اس میں یہ عمل وہ کرا کرے۔ نمبر 3، اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو عورت بھی یہی عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کا حمل مکمل ہوگا اور صحت مند بچہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4، بیمار کے پاس قبلہ رو بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اس کو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں۔ پانی پر بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں اور دوائی وغیرہ پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور مریض پر بھی دم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا خوف سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اب جن کو رات کو ڈر لگتا ہے یا کسی بھی بات سے ان کو خوف رہتا ہے یا کوئی دشمن ہے اس سے خوف رہتا ہے تو اس اسم مبارک کی تسبیح ضرور ایک بار دن میں رات میں پڑھ لیں تو وہ خوف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ وظیفے کو اور چیزوں کو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کر دیا کریں اور اپنا حصہ ڈال لیا کریں صدقہ جاریہ میں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔